جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مبشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ مکافات عمل ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج کسی کے ساتھ کچھ کرو گے کہ کل اپنے اوپر بھی وہ بات آ سکتی ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے اب حریم شاہ کے اوپر۔ حریم شاہ ٹک ٹاک سٹار کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کی جو دوست ہیں انہوں نے ویڈیو لیک کرنے کا جو بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی ویڈیو لیک کروں گی۔ یہ جو مثال ہے یہ فٹ ہو رہی ہے بالکل حریم شاہ کے اوپر۔ حریم شاہ یہ وہی حریم شاہ جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتی تھی۔ سب سے پہلے دوستی کرنا، دوستی کے بعد کے ساتھ کلوز ریلیشن قائم کر لینا، اور اس کی جو پرسنل لائف ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کے بعد اس کو ایک پبلک سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دینا۔ یہ حریم شاہ کا کام تھا۔ کسی بھی بندے کے بارے میں، اس کی پرسنل جو لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا اور اس کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ حریم شاہ صاحب کرتی رہی ہیں اور کرتی آ رہی ہیں۔ کبھی شیخ رشید صاحب کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا اور پھر کہنا کہ میں نے نکاح کیا ہوا ہے، کبھی فیاض الحق چوہان صاحب ان کے ساتھ، اور کبھی مفتی عبدالقوی۔ مفتی عبدالقوی کا واقعہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے نا، ان کو تو مفتی کہنا ہی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، جس طرح سے ان کے کارنامے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ کیا ہے اس کے اوپر آج تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو بنے اس کا نوٹیفیکیشن ٹائملی آپ تک پہنچ سکے۔ حریم شاہ کی ایک دوست ہے عائشہ، اور اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے شہریار۔ انہوں نے حریم شاہ کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا ہے جو کہ حریم شاہ کے بقول اس طرح سے ہوا ہے، اور ان کا کوئی پاسپورٹ وغیرہ اور باقی جو پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ اٹھا لیے۔ اچھا، جو پراپرٹی کے کاغذات اٹھائیں یا پھر پاسپورٹ ہے اس کی تھانے میں رپورٹ ہوتی ہے، لیکن حریم شاہ صاحبہ اب کیا کر رہی ہیں کہ وہ جا رہی ہیں سائبر کرائم کے پاس۔ سائبر کرائم کس کا ہے؟ جو سوشل میڈیا کو جو ڈیل کرتا ہے، ساری سوشل میڈیا جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ نے کوئی ہراس کر رہا ہے آپ کو، اس کے بارے میں ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ کی ویڈیو کا معاملہ ہے۔ اب جو اس کی دوست ہے عائشہ، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے ان کو کزن کہتی رہی کہ یہ میری اپنی جو ہے کزن ہے، سگی کزن ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میری دوست ہیں، جیسے کہ سندل خٹک ان کی دوست ہوا کرتی تھی کسی دور میں، ان کے ساتھ بھی نہیں بن سکی ان کی، اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ میری ایک دوست ہیں۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ جب کام کروانے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ بندے بھی وہی تلاش کرتا ہے جس طرح کا وہ خود بندہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو حریم شاہ تھی، جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا، اور ان کی جو پرسنل لائف ہے اس میں انٹر ہو جانا اور اس کو عوام کے سامنے لے آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو میں کل کو آپ کے اوپر، آپ کے جو عیب ہیں ان کے اوپر بھی پردہ ڈالوں گا۔ دیکھیں، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے اندر بھی کچھ برائیاں ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی میرے دوست کو، کسی میرے ایسے ریلیٹیو کو پتہ چلتا ہے ان کا، بجائے اس کے کہ وہ پوری دنیا کو بتائے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہر انسان کو اس کا پردہ رکھنا چاہیے۔ لیکن حریم شاہ صاحبہ کیا کرتی تھی کہ انہوں نے ویڈیو بنانی، ویڈیو بنانے کے بعد کبھی اپلوڈ کر دینی سوشل میڈیا کے اوپر، کبھی ٹک ٹاک کے اوپر، یہ کرتی رہی ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے بلیک میل کیا لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو اس طرح سے انہوں نے ویڈیو بنا کے بلیک میل بھی کیا ہے۔ یہ وہی حریم شاہ ہے جن کا پچھلے دنوں مفتی جو عبدالقوی ہے ان کے ساتھ ایک سکینڈل آیا تھا، اور انہوں نے ان کی جو ایک دوست عائشہ ہیں انہوں نے تھپڑ رسید کیا تھا، اور حریم شاہ نے اس کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا، جس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی تبصرے ہوتے ہیں۔ وہ جو عائشہ ان کی دوست تھی، جو ان کی پارٹنر تھی اس وقت، وہی لڑکی جو ہے ان کے ساتھ اب اس کی کسی بات کے اوپر آپ کہہ لیں، یا پھر ظاہری بات ہے آ جا کے معاملہ پیسوں کا ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر لڑائی ہوئی، جس کے بعد حریم شاہ نے ان کے اوپر جو الزام لگایا کہ انہوں نے میرا پاسپورٹ وغیرہ اور پراپرٹی کاغذات، اچھا پراپرٹی کے اگر کاغذات ہیں آپ کے، اگر تو اصل آپ کی ہے واقعی، یا پھر پاسپورٹ ہے آپ کا،
تو اس کا کیا لنک ہے سائبر کرائم میں جانے سے؟ سائبر کرائم تو ایک ادارہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے یا پھر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے آپ کی کوئی پرسنل لائف کے ریلیٹڈ یا پھر کوئی اس کے پاس آپ کی تصاویر یا پھر کچھ ایسی چیز تو ہے نا کہ آپ کو وہ خوف زدہ کر رہی ہے، یا پھر کیونکہ ڈاکومنٹ ہے، اگر وہ ڈاکومنٹ شیئر بھی کر دیتی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تھانے میں جا کے رپورٹ کروا سکتی ہیں، اور اس کا سمپل سا یہی طریقہ ہوتا ہے، اپلیکیشن دیں، FIR درج کروائیں۔ اچھا، یہ جو سائبر کرائم کی طرف جانا ہے یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے ان کو خوف ہے کہ جس طرح سے یہ خود لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کرتی رہی ہیں اور ان کی پگڑیاں اچھالتی رہی ہیں، اب اس کو خود یہ خوف ہے اس چیز کا کہ میری جو ویڈیو پرسنل ویڈیو، ظاہری بات ہے پرسنل ویڈیو کوئی ایسی ویڈیو ہوگی جس میں کچھ غلط کام ہوگا تو وہ اب وہ لڑکی شیئر نہ کر دے، اس کو اس چیز کا خوف ہے۔ جب آپ کام خود ایسے کریں گے تو اگلے سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی دن میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا جو اب حریم شاہ جو ہے اس کو بھگت رہی ہے۔ اب اس سے ہمیں ایک لیسن ضرور سیکھنا چاہیے ناظرین، کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی ایپ بھی ہے یا کوئی بھی بات ہے پرسنل لائف کے ریلیٹڈ ہے، وہ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بتاتے پھریں، اس کو جو ہے اپنے پاس یا اپنے ان رازوں میں رکھنا چاہیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو کسی دوست کو شیئر کرنا یا کسی کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس سے ہمیں یہ لیسن سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کل آپ کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، جس طرح سے حریم شاہ نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا، آج اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو اس نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو ناظرین، اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آج ہم کسی کا عیب، کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں ہیں، تو کل اگر کوئی ہمارا عیب دیکھے گا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خصلت ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی دن عیاں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں دوسروں کے، میں یہاں پہ کرپشن کی بات نہیں کر رہا کہ میں جسٹ بات کر رہا ہوں پرسنل لائف کی، کسی کے پرسنل لائف کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہیں تو برائے مہربانی اس کو اپنی حد تک رکھیں، کسی پلیٹ فارم کے اوپر یا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ کل آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔